64% یوتھ ہے اس ملک میں، اس کے ہاتھ لگ گیا ہے سوشل میڈیا، پوری دنیا اس کے اندر ہے۔ اب میں اس کو اگر کنونس کرتا ہوں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر جا کے وہ ساری گوگل کر کے یا ریسرچ کر کے دیکھ لے گا کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا، یہ بڑی جماعتوں نے کیا 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 ہے۔ اربوں روپے کا سالانہ بجٹ آتا ہے نا، کوئی بھی محکمے میں جو بجٹ آ رہا ہے وہ کہاں جاتا ہے، میجورٹی میں پرسنٹیج کہاں جاتی ہے، وہ سب کو پتا ہے۔ آرٹیکل 140A کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا، مگر افسوس کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹس کرتی نہیں۔ تو 18ویں امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس میں سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ تھا کہ اختیارات اسلام آباد سے نکل کے صوبوں میں آ جائے۔ 40 دنوں میں، جنوری پورا مہینہ اور ایک ہفتہ میرے خیال میں فیبری کا، 100 سے زیادہ لوگ ڈمپرز اور لوڈرز کے بیچ نیچے آ کے کچھ لے جا چکے ہیں۔ انڈیا میں رمضان آنے والا ہے، انہوں نے اپنی قیمتیں آدھی کر دی ہیں رمضان کے لیے، ہماری 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ خبریں ڈیجیٹل سے وہی جمال، آج ہم مور سینئر رہنما وسیم اختر صاحب سے گفتگو اپنے ناظرین کے لیے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کراچی کی صورتحال جو ہم نے دیکھتے آئے تھے، اب بڑی مایوس کن صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں کس کی کوتاہی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ جہاں تک کراچی کے حالات ہیں، یہ اب میں سمجھتا ہوں بالکل سب کے سامنے واضح ہے اور سب کلیئرٹی ہے اس کی کہ جب تک اختیارات ان ڈپارٹمنٹس کو نہیں دیے جائیں گے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں نے بھی 4 سال میئرشپ کے گزارے اور پورا پاکستان نے دیکھا کہ میں آواز ہی بلند کرتا رہا فنڈز کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، اور کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ بغیر اختیارات اور فنڈز کے آپ کچھ اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ یہ حال یہ تھا کہ مجھے ہر مہینے 8 کروڑ روپے کا تنخواہوں کی مد میں شارٹ فال ہوتا تھا۔ 8 کروڑ روپے کم پڑتے تھے تنخواہوں میں اس کے KMC میں۔ تو جب یہ حال ہو تو ڈیولپمنٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے میں نے اور میری جماعت نے، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو آئین میں کلیئرٹی کے ساتھ اختیارات دیے ہوئے ہیں بلدیات کو، لوکل گورنمنٹ کو، اس پہ ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں۔ تو ہم نے مقدمہ بھی کیا سپریم کورٹ میں، اور آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے جدوجہد کی، بہت آواز اٹھائی، بہت تاریخیں بھگتی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر فیصلہ آ گیا۔ وہ اچیومنٹ ہے میری جماعت کا کہ آرٹیکل 140A کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا میرے ان 4 سالہ دور میں جو میئرشپ کا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر افسوس کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹس کرتی نہیں ہے۔ بڑی مثالیں پہلے بھی ہیں، آج بھی یہ مثال ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 18ویں امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس میں سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ تھا کہ اختیارات اسلام آباد سے نکل کے صوبوں میں آ جائیں، اور صوبے میں میری حکومت ہے تو میں مزے سے حکومت کروں گا، سارے محکمے میرے پاس ہیں، سارا بجٹ میرے پاس ہے۔ مگر 18 امینڈمنٹ میں یہ بھی ہے کہ، اور آرٹیکل 140A میں یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ اختیارات آپ کو نچلی سطح تک دینے ہیں، بلدیات تک دینے ہیں، وہ نہیں دیے گئے۔ جتنے واٹر بورڈ کا معاملہ میئر کے انڈر میں ہوتا پوری دنیا میں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا معاملہ میئر کے انڈر میں ہوتا ہے، ٹریفک کا معاملہ، اور مزید بہت سارے ٹیکسز ہیں جو میئر کا آفس کلیکٹ کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ وہ محکمے آج بھی، جبکہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ محکمے الگ منسٹر ہے جو ان محکموں کو رن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مزید اگر دیکھیں تو CM کے پاس پاورز ہوتے ہیں۔ جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اور یہ صرف میں کراچی کے لیے نہیں بول رہا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو پورے ملک میں ہوگا۔ ہر شہر کا میئر جو ہے اور جو چیئرمینز ہیں
وہ بااختیار ہوں گے، اور جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں عوام نے جس وجہ سے ان کو الیکٹ کیا ہے وہ ان کے مسائل حل کر سکیں گے. ادروائز اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو شہر کا حال ہے، پورے صوبے سندھ کا حال ہے، یہ حال اس سے زیادہ ورش ہوگا. آج آپ پورے شہر کو دیکھ لیں جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو جب انٹرسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، انٹرسٹ کی بات ہے. اگر انٹرسٹ ہوتا تو لاڑکانہ بنا ہوا ہوتا، سیون بنا ہوا ہوتا، دادو بنا ہوا ہوتا، وہاں بڑے اچھی طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے، ساری فیسلٹیز ہوتی، سڑکیں ہوتی. کہاں ہے؟ وہ تو بہت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں. میں اب اس ڈیٹیل دیکھیں، اس ڈیٹیل میں بیکار ہے جانا. آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، میں اپنا. ٹھیک ہے نا، کہ اربوں روپے کے فنڈ آ رہے ہیں. مجھے تو اب فگرز بھی نکل گئے کہ اربوں روپے کا سالانہ بجٹ آتا ہے نا. تو خیر اس میں نہیں جاتے، سب کو پتا ہے، یہ کھلی کتاب ہے اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. کوئی بھی محکمے میں جو بجٹ آ رہا ہے وہ کہاں جاتا ہے، میجورٹی میں پرسنٹیج کہاں جاتی ہے، وہ سب کو پتا ہے. پڑھا لکھا لڑکا ہے، سمجھدار لڑکا ہے، محنتی ہے، کرنا چاہتا ہے، مگر نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ پراپر سڑکیں بنائے، پراپر بریجز بنائے، پراپر واٹر بورڈ کو اسٹریٹ کرے تاکہ ٹینکروں کی جگہ نلوں میں پانی آئے، کچرا وقت پہ اٹھے. یہ کھائیں، اس کے پاس نہیں ہے اتھارٹی. تو آپ کے نزدیک آپ کس سائنس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ عوام تو کی حالت تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا، تبدیلی اس طرح آ سکتی ہے کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اور جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی اتنے پیسے دیتا ہے، اتنا ٹیکسز دیتا ہے کہ آپ پورا صوبہ بہترین طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ لاہور کو دیکھ لیں نا، لاہور اور کراچی میں کتنا فرق ہے. لاہور جائیں ایسا لگتا ہے آپ کہیں دبئی میں کھڑے ہیں. تو وہاں بھی تو کام ہو رہا ہے نا، مگر یہاں ول نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا، اگر ول ہو تو لاڑکانہ بنا ہوا ہوتا نا. لاڑکانہ کی حکومت ہے نا یہ 16 سال سے، کتنے اور سال چاہیے؟ نہیں ویسے یہ حکومت تو 16 سال سے زیادہ سے. میں تو مثال وہ بتا رہا ہوں ایسے ہی کہ زیادہ برا نہ لگے. ہاں تو ایک تو پتہ نہیں ویژن ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو. ویژن ہوتا تو امپلیمنٹ ہوتا، نیت نہیں ہے. نیت ہوتی تو اس طرح سے لوگ سڑکوں پہ نہیں مارے جاتے. اس طرح سے بلدیہ، قصبہ علی گڑھ، اورنگی، کورنگی، لانڈی کی سڑکوں کا حال دیکھ لو آپ، عزیز آباد کی سڑکوں کا حال دیکھ لو آپ. بہت مشکل سے چلا جاتا ہے اور وہ اسی میں گزارا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو ریئیکٹ بھی نہیں کرتی عوام، بھگت رہی ہے. نہیں آ رہا پانی تو کہیں نہ کہیں سے مینیج کر کے گھر میں پانی ڈلوا لیتے ہیں. تو خود اس کراچی کو دیکھا ہے، یہ روشنی کا شہر تھا. لوگ جو تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ یہ فٹ پاتھ کے اوپر ریڈیو پاکستان کے فٹ پاتھ پہ بتاتا ہے، بڑے خوشی تھے. دن میں کام تھے، خوشحال ہو کے سوتے بھی تھے اور بڑے ہیپی رہتے تھے. لوگ روڈوں پہ بھی نکلتے تھے. اب تو روڈوں پہ نکلنا مشکل ہو گیا. آپ کمپیئر کر لیں. آپ جو کہہ رہے ہو نا، میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے کراچی کا. سب خوش اور کوئی خطرہ نہیں، کوئی مسائل نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آخر کون ہے، کیسے ہو گیا کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میرے خیال میں تو ایسے ہی چلتا رہے گا اور بہتری کی مجھے تو امید نظر نہیں آتی. مزید خرابی نظر آتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایشوز کو ہینڈل کیا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے ہینڈل کرنے کا. سیاستدان ہیں، اپنی ذمہ داری سے ووٹ لے کے حاصل ہوتے ہیں. عوام کو دعوت ہے، جب اقتدار میں آیا کہ جناب ان کی آپس میں چپل سے ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہے. آپ کی دیکھیں، آپ بنیادی رکن ہیں. آپ میں سیاست آپ نے اسٹارٹ اسی سے کی تھی؟ اب سیاست ہے کہاں؟ نہیں، آپ نے جب اسٹارٹ کی تھی، میں اس کی بات بتا رہا کہ کوئی تو ویژن ہوگا. اللہ کا شکر ہے، میں نے ایم کیو ایم 86 میں جوائن کی تھی اور آج بھی میں ایم کیو ایم میں ہی ہوں. اور بڑے نشیب و فراز دیکھے، گزرے اس سے.
اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پارٹی کی وجہ سے عزت بھی ملی, عہدے بھی ملے, اور کام بھی کیا. جو ریکوائرمنٹ تھی اس پہ پورے بھی اترے ہیں, اور ایک میرے خیال میں آج 27 سال تو ہو گئے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ جہاں آج کھڑے ہیں. دیکھیں 27 سال پہلے جو پوزیشن تھی وہ سب نے دیکھی ہے, اور کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی شخص اس چیز کا جو ہے نا انکار نہیں کر سکتا. جو پالیسی, جو سسٹم, جو ڈسپلن متحدہ قومی موومنٹ کا رہا ہے. دیکھیں بھائی, ایسا ہے کہ جب ایم کیو ایم بنی تھی نا, تو اور میں نے بھی ایم کیو ایم 86 میں جوائن کی تھی, تو ہمارے سیاست سے دور دور واسطہ نہیں تھا, نہ خاندان میں نہ ہمارا. ایک کرن نظر آ رہی تھی کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے اسٹرگل اس وقت ایم کیو ایم کی رہی ہے, ناانصافیاں تھیں, ڈسکرمنیشن تھا, صوبائیت تھی, لسانیت والا معاملہ تھا, اور بڑے اسکیل پہ تھا. فیڈرل لیول کی پالیسیز ایسی تھیں جو کہ سندھ کو نقصان پہنچتا تھا جن سے. اور پھر اس کے بعد کراچی میں جو ایک کمیونٹی رہتی ہے, حیدرآباد, انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں میں, ان کے ساتھ زیادتیاں تھیں, کوٹا سسٹم تھا. تو دیکھتے ہوئے کہ یہ جماعت ہے, یہ میرٹ کو پہ ملک کو اور مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے, تو اس سٹرگل میں میں بھی آیا. مگر افسوس ہوتا ہے کہ اگر صاحب اقتدار اس وقت کا ایم کیو ایم ایک ایسٹ تھی, ایم کیو ایم اور اس کا جو مینیفیسٹو ہے, ان کی جو پالیسیز رہی ہیں. ہمارا ملک فیوڈل مائنڈ سیٹ کے نرغے میں آیا ہوا تھا, آج بھی ہے. جو پورے ملک میں جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, وڈیرے, چودھری, سردار, خان, وہ فیملیز جو انگریزوں نے چھوڑی تھی, انہی کے شکنجے میں آج تک ہے. تو وہ ایم کیو ایم بریک کرنے جا رہی تھی, اور اس نے الحمدللہ کر لیا تھا. اگر اس وقت کے صاحب اقتدار ایم کیو ایم کو ایسٹ بنا لیتے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے, آپ کی جو پروونشل اسمبلی ہے, جہاں قانون سازی ہوتی ہے, جہاں آئین بنتا ہے, اس کی رکنیت جو ہے وہ تبدیل کر دی تھی ایم کیو ایم نے. ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, پڑھا لکھا آدمی اسمبلی میں پہنچا دیا تھا. ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایم این اے, ایم پی کا الیکشن لڑنا, کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ایم کیو ایم نے بغیر پیسے کے وہ مائنڈ سیٹ جو کہ میرٹ کو پہ بلیو کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ لا پریویل کرے ملک کے اندر, قانونیت ہو, وہ طبقہ اسمبلی میں پہنچ گیا تھا. ایک مثال قائم کر دی تھی کہ دیکھو کراچی کے ایک طبقے نے, جو کہ سیاست میں خاندان بھی نہیں ہے ان کا, انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ایک کام کر دکھایا, اس فارمولے کو اپنا لو پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی, بلوچستان میں بھی, تاکہ پڑھا لکھا لاٹ اسمبلیوں میں آ جائے اور قانون سازی ایسی کی جائے جو عوام کے فائدے میں جائے. مگر افسوس کہ اس وقت کے صاحب اقتدار نے مختلف پالیسیز بنا کے اس جماعت کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں, پھر ظاہر ہے ہماری بھی غلطیاں, اس میں ہماری بھی غلطیاں, میں اس سے برزمہ نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر ہمارا بھی ڈائریکشن صحیح رہتا تو ہم, جیسے آپ نے کہا, مہاجر قومی موومنٹ, پھر متحدہ قومی موومنٹ, ہمارا ریزن تھا کہ ہم پہ یہ اسٹیمپ لگائی جا رہی تھی اس وقت کہ یہ لسانی جماعت ہے, تو اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے متحدہ پہ لے آئے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو افسوس کہ اس کو ایک ایسٹ بنا کے اگر آگے لے کے چلتے, اسی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, تو اچھی لیڈرشپ آتی. پنجاب سے بھی
मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका जो कायदे आजम साहब चाहते थे वो मुल्क सबको मुहैया होता नजर आता। तो ये मसाइल जो आज जिनसे दो चार हैं, हम पूरा मुल्क दो चार है, ये नहीं होता, मगर नहीं हो सका। वसीम भाई, आप कुछ उम्मीद की, बेहतरी की उम्मीद सोच रहे हैं कि हो सकती है बेहतरी उम्मीद, या रखते हैं उम्मीद बेहतरी की, या जो मौजूदा जो उस वक्त जो कुछ हुआ है बहादुराबाद में, या देखिए बहादुराबाद तो एक बहुत ही छोटा सा मामला है। आप बहादुराबाद से निकल के पूरे मुल्क को देखें ना। आपने एक सवाल किया कि कोई उम्मीद ऐसी है, तो ये सवाल आप किसी पाकिस्तानी से कर लें, वो चुप हो जाएगा, वो जवाब देने के लिए अल्फाज ढूंढेगा। कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखें 77 ईयर्स हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातें आई इक़्तिदार में, नून भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई। रिजल्ट देख लें आप, 77 ईयर्स हो गए, हमारा हाल क्या है। बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है, इंडिया पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका तो मुकाबला सोच बेकार है। तो और छोटे छोटे जो ममालिक हैं वो आगे जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। इन सारी जमातों ने, जो बड़ी जमातें रूल कर चुकी हैं, ये फेलियर है, सब फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। सियासी हवाले से अच्छे सियासतदान हैं, जो सियासत रिक्वायर्ड है हमारे इस खित्ते में वो उनको आती है, वो फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हालात हैं, जो तबका अब यूथ, about 64% यूथ है इस मुल्क में, 30-35 से नीचे, ठीक है, उसके हाथ लग गया है सोशल मीडिया, ठीक है। ये मोबाइल जो हम सब लिए फिरते हैं, पूरी दुनिया इसके अंदर है। अब मैं उसको अगर कन्विंस करता हूं कि भाई ऐसा है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने ये किया है वो किया है, और आप हमें वोट डालें, तो वो आपकी सुन तो लेगा, घर जाके वो सारी गूगल करके या रिसर्च करके देख लेगा कि मैंने पास्ट में क्या किया, ये बड़ी जमातों ने क्या क्या किया है, सड़क पे क्या चीज नजर आ रही है। अब वो जो पहले बरादरियों के हवाले से वोट डल जाता था, इलाकों के हवाले से वोट डल जाता था, अब वो भी खतरे में पड़ गया है। जो लोगों की अपनी खानदान की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, वो भी खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो जो ये आईटी का मामला आया है और सोशल मीडिया का मामला आया है, उसमें इतना इंफॉर्मेशन उसको मिल गई है कि अब वो मुझे और आपको यकीन नहीं करता, उसको एतबार नहीं है, क्योंकि आपकी पास परफॉर्मेंस 0/0 है। आपने कुछ भी नहीं दिया अपने अवाम को, कोई फैसिलिटेट नहीं किया अपनी अवाम को। आज मैं कहीं देख रहा था कि इंडिया में रमजान आने वाला है, उन्होंने अपनी कीमतें आधी कर दी हैं रमजान के लिए, हमारी 2 गुना हो जाती हैं। तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मैं 2 दिन पहले कार्डियोवैस्कुलर और क्या नाम है, जिन्ना हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, जहां जो सड़कों फुटपाथों पे वहां हाल है, बलूचिस्तान की औरतें, बूढ़े इंटीरियर सिंध की औरतें और बूढ़े लोग, बच्चे सड़क पे बैठे हुए हैं इलाज के आसरे में, बुरा हाल है, पैक्ड है सड़क, एम्बुलेंस गुजर के अंदर जा नहीं सकती, इमरजेंसी हो जाए तो। ये कर रहे हैं हम लोग। तो इस नौजवान को जो कि 64% है और यूथ है, वो ये जान गया है, पहचान गया है कि जितना जो फ्यूडल माइंडसेट है ना, ये डिलीवर नहीं कर सकता। अब वो फैसले कर रहा है, और अब आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में सियासी कैंपेन में भी जलसों की जरूरत नहीं होगी, जैसे पूरी दुनिया में होता है। बहुत इक्का दुक्का जलसे हो जाते हैं, जैसे ट्रंप ने कुछ कर लिए, बाइडेन ने कुछ कर लिए। हमारी तरह तो नहीं कि गली गली जलसा होता है इलेक्शन में। अब मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होगी, अब सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा, लड़के लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है, किसको वोट डालना है, वो जाके उसी को वोट डालेंगे। तो ये हालात हैं पूरे मुल्क के। आपने सवाल किया था बहादुराबाद का, तो मैंने आपको पूरे मुल्क का हाल बता दिया। बहादुराबाद बेचारा क्या करे, समझ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी सराहना, बड़ी मेहरबानी।